ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہو امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ماہ مقدس رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر کے آخری مراحل میں ہے اور یہ بہت جلد ہم سے بچھڑنے والا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ہر بندہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ماہ مقدس میں خصوصی طور پر عروج پر ہوتی ہے کہ اپنے بندوں کے لیے شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی محبت کے، شفقت کے، رحمت کے کیا ہی کہنے، اپنے بندوں کو ان
کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر وہ معاف کرتا ہے، تو جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں اس پر کیا کیا اجر ملے گا، یہ فیصلے تو قیامت کے دن ہی ہوں گے۔ مگر کیونکہ انسان خطا کار ہے، قدم قدم پہ بھول جاتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور پھر اپنے گناہوں کی اس دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی امید دلاتے ہیں کہ میرے بندے، تیرے گناہ جتنے بھی ہیں میری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہیں، تیرے ان گناہوں کو میں معاف کر سکتا ہوں کیونکہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تم میرے سامنے اپنے گناہوں کی گٹھڑی کو لے کر تو آؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کس کس انداز میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعلان کر دیجئے اور میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ اگر تم نے گناہوں پر گناہ کیے ہوئے ہیں تو مایوسی کس بات کی؟ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم نے اتنی خطائیں کی ہیں، اتنے جرائم کیے ہیں، اللہ ہمیں بخشے گا نہیں؟ آپ خود اعلان فرمائیے، کیونکہ آپ کی زبان نبوت پر لوگوں کو یقین ہے کہ جو آپ فرمائیں گے حقیقت وہی ہوگی۔ تو میرے بندوں کو آپ خود بتائیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو وہ ذات ہے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، تم صرف اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اس پر نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں آنے کی ہمت تو کرو۔ تم اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے، اپنے دامن کو اس کے سامنے پھیلاؤ تو صحیح، اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جھکاؤ تو صحیح، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار تو کرو۔ اس کی رحمت تو جوش میں ہے، وہ تو فرماتا ہے میں ایک دو نہیں بلکہ تمام گناہوں کو مٹا دوں گا اور ختم کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی ذات کا تو تعارف ہی یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے اور وہ مہربان ہے۔ گناہ کر کے جب انسان اللہ کی عدالت میں یا اس کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کو یہاں سے کوئی نکالتا نہیں ہے کہ بندے گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ کو ناراض کر کے کس منہ سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے کہ آخر یہ میرا بندہ ہے، اس نے اور جانا کس کے پاس ہے، اس کو میں نے بنایا، اس کو پیدا میں نے کیا، اور یہ میرا بندہ بھول گیا، اس نے گناہ کر لیے، اللہ سب جانتا ہے، مگر پھر بھی وہ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا سوالی آیا اور اس نے آ کر ایسی کوئی بات کہی کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنے سیاہ کار ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یقیناً اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو امید دلائی کہ تم اگر پریشان ہو رہے ہو تو پھر نبی کی زبانیں خود ہی سن لو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور یہ پیغام امید ہے ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو
जाहिलियत में थे, जिन्होंने अपने हाथों से कई कई कत्ल किए थे, जिन्होंने अपने हाथों से कई कई लोगों को इस ज़मीन के अंदर कत्ल करने के बाद गाड़ दिया होगा। और उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी प्यारी और मासूम बच्चियों को ज़िंदा पकड़कर गड्ढा खोदकर अपने हाथों से उसमें डाला या फेंका और उस पर मिट्टी डाल दी। और इसके अंदर वो भी थे जो रास्तों पर खड़े हो जाते, गुजरने वाले काफिरों से लूट मार किया करते थे, लोगों के माल को गस्ब किया करते थे। मगर जब उनको अंदाज़ा हुआ कि एक ऐसा दीन और एक ऐसा शख्स जो ये दीन हम तक लेकर आया है, वो कोई उम्मीद दिलाता है कि तुम्हारे पिछले किए हुए गुनाह सारे मुआफ़ हो सकते हैं, उसके लिए तरीक़ा ये है कि गुज़श्ता दीन को, तरीक़े को छोड़कर तुम्हें दीन इस्लाम जो कि अल्लाह का सच्चा दीन और मज़हब है, इसको दिल से कबूल करना होगा। तुम्हारे पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और ये अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए एक पैगाम उम्मीद है और ये उसकी रहमत की वुसअत का जिक्र है। चुनांचे कुरान मजीद ये जो बयान कर रहा है, इससे तो अंदाज़ा यही होता है कि उस दौर के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनके दिलों में ये बात थी, तो अल्लाह ने दिलों की बात को सुनकर उनको उम्मीद दिला दी कि हाँ, तुम्हारे लिए बख्शिश का रास्ता मौजूद है। और बाद में जो आने वाले लोग हैं उम्मत मुहम्मदिया के, उनके लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में इससे मिलता हुआ एक वाक़या जिक्र भी किया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, और एक रवायत में है कि वो कुछ मुशरिकीन थे, 8 या 10 अफराद, वो मिलकर हाजिर हुए और उन्होंने आकर अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जानते हैं हम लोगों को, हम बुतों की पूजा करने वाले लोग हैं और हमने कोई गुनाह का काम छोड़ा नहीं है। जिसको आप समझते हैं कि ये गुनाह है, चाहे वो कत्ल हो, शराब पीना हो, ज़िना करना हो, बदकारी करना हो, इज़्ज़तें लूटना हो, डाके डालना हो, दुनिया के जितने जराइम और गुनाह गिने जा सकते हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया और करते रहे। मगर हम आपके पास आए हैं ये अर्ज़ लेकर कि क्या आपके दीन में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि हमने जो कुछ किया वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या आपके दीन में कोई गुंजाइश मौजूद है कि हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएं? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाली आयत पढ़कर उन लोगों के सामने बयान फरमाई और उनको अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई कि हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है तुम्हारे गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं, मगर एक काम तुम्हें और भी करना पड़ेगा। जो पिछले तुमने गुनाह किए हैं उसकी माफ़ी मिलेगी, लेकिन एक काम और भी करना पड़ेगा। और वो क्या है? अगली आयत में इरशाद फरमाया, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लह, तुम अब अपने रब की तरफ रुजू करोगे और रुजू करने के साथ साथ अल्लाह की हर बात को मानोगे भी। रुजू का मतलब ये है कि गलत तरीके को छोड़कर सही रास्ते की तरफ लौट आओ, नाफरमानियों गुनाहों के रास्ते को छोड़कर नेकी की तरफ आ जाओ। इस रास्ते की तरफ आने के साथ जिस अल्लाह से तुम्हें उम्मीद है कि वो हमें मुआफ़ करेगा, उस अल्लाह की तुम्हें हर बात माननी भी पड़ेगी। और अल्लाह की बात मानने में ही दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है। और उनसे यही बात कही जा रही है कि तुम अल्लाह के अब फरमाबरदार बनकर ज़िंदगी बसर करोगे, अब नाफरमानियों की तरफ नहीं जाओगे। ऐसा ना हो कि मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, इस काम के अंदर देर मत करना कि ठीक है फिर सोचते हैं कि तौबा करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है फिर सोचते हैं कि इस रास्ते की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है हम इस पर गौर करते हैं कि ये जो पहला वाला हमारा तरीक़ा और रास्ता था अब इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। फरमाइए बात याद रखो
جب یہ پیغام تمہارے کانوں تک پہنچ گیا، من قبلی ان یأتیکم العذاب، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ تمہیں جب پتہ چل گیا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف آنے کی دعوت بھی دیتا ہے، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ بات اب تمہیں میری ماننی ہوگی، تو پھر دیر کس بات کی؟ اگر اب بھی تم نے دیر کی صحیح بات کا علم ہونے کے بعد، پھر عذاب آئے گا، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو مدد کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، مگر جب عذاب ہی اللہ کی طرف سے آئے گا تو پھر مدد کون کرے گا؟ جب یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا تو پھر مدد کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ان لوگوں تک مدد کو پہنچنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پھر ایسے بندوں کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، جرائم کیے ہوئے ہوں، یہ جتنے بھی گناہ آپ گن سکتے ہیں، اگر کوئی ان گناہوں کو کرنے والا اگر آج بھی سچے دل اور ارادے اور عزم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار بنتا ہے کہ اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے، اب اس غلط راستے کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت تمہارے گناہوں سے تو بہت وسیع ہے، اور میں گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہوں، اور وہ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بات یاد رہے، یہ جو گناہوں کی معافی ہے، توبہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اگر وہ وقت گزر گیا اس کے بعد جو کچھ بھی کرتے رہو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے مغرب کی طرف ایک دروازہ رکھا ہوا ہے، ایک مشرق ہے اور دوسرا مغرب۔ مغرب کی طرف ایک اللہ نے دروازہ رکھا ہے جو دروازہ کھولا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس کی جو چوڑائی ہے دروازے کی، ارشاد فرمائے کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ 70 سالوں کے اندر اگر کوئی بندہ سفر کرتا رہے تو اس کے برابر ہے، 70 سالوں کی مسافت کے برابر اس دروازے کی چوڑائی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دروازہ رکھا ہے اور اس کو کھولا ہوا ہے، اور وہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ کہاں ہے؟ مغرب کی طرف۔ سورج طلوع اس وقت کہاں سے ہوگا؟ مغرب کی طرف۔ یہ قیامت کی نشانی ہے جس کو قیامت کا برپا ہونا کہا جاتا ہے۔ آج سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اس دن جب یہ سورج مغرب کے اندر پہنچے گا اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا، میرے رب مجھے اگر اجازت ہو تو میں واپس اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں، مشرق کی طرف چلا جاؤں تاکہ میں وہاں سے واپس طلوع ہو جاؤں۔ اللہ حکم دے گا کہ نہیں، اب واپس جانے کی اجازت نہیں ہے، آج تمہیں یہیں مغرب سے ہی دوبارہ طلوع ہونا ہوگا۔ فرمایا وہ وقت ہوگا جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو وہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ اللہ اس کو بند کر دے گا۔ اس کے طلوع ہونے سے پہلے یہ دروازہ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے کھولا ہوا ہے، جو توبہ کی طرف آئے گا، جو معافی کی طرف آئے گا وہ اس سے فیض یاب ہوگا، مگر وہ وقت کون سا ہے یہ نہیں بتایا گیا، وہ ٹائم کون سا ہے، وہ سال کون سا ہے، وہ مہینہ کون سا ہے، یہ نہیں بتایا گیا۔ جب یہ بات نہیں بتائی گئی تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے اس معاملے میں، اس اچھائی کو اپنانے میں، توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں، بخشش طلب کرنے میں ہر بندے کو جتنا جلدی ہو اس کو جلدی کر لینی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو وہ دروازہ بند ہوگا،
تو جب تک تو کھلا ہوا ہے، تو کیا اس بندے کو یہ یقین ہے کہ یہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک وہ وہاں سے سورج طلوع ہوگا؟ اس کو تو اپنی زندگی کا اندازہ ہی نہیں۔ جب اس کو اپنی زندگی کا موت کا اندازہ ہی نہیں، تو پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ پھر کس چیز کو دیکھ رہے ہو کہ اللہ سے ہم معافی مانگیں گے تو معافی مانگنے میں پھر دیر کس بات کی؟ اور جو توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں پر اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہوں کے بعد توبہ کرنا چھوڑ دو، تم سے گناہ تو ہوتے ہیں مگر جب بھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، تم بھول جاتے ہو، اگر تم توبہ کرنا چھوڑ دو، معافی کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العالمین تم لوگوں کو زمین سے اٹھا دے گا، تم لوگوں کو ختم کر دے گا، اپنی ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، تمہارے مقابلے میں ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو زمین پر بسے گی، پھر ان لوگوں سے جب بھی کبھی خطا ہوگی، ان سے غلطی ہوگی، وہ فوراً اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں گناہ رکھا ہے کہ یہ غلطیاں کریں گے، یہ بھول جائیں گے، ان سے نافرمانی سرزد ہوگی، مگر ان نافرمانیوں کے سرزد ہونے پر جب یہ معافی کی طرف آئیں گے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور ان کو معاف فرمائے گا۔ اور اگر یہ توبہ کی طرف آئیں ہی نہ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ قوم لے کر آئے گا جو توبہ کی طرف آنے والی ہے۔ غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوں گی، فرق یہ ہے کہ یہ توبہ کی طرف نہیں آتے، وہ قوم جو ہوگی جس کو اللہ لے کر آئے گا وہ توبہ کی طرف آنے والی ہوگی۔ تو گویا اللہ اپنے بندوں کی جو توبہ ہے اس کو پسند فرماتا ہے، اور توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبی، بندہ مومن جب بھی کبھی غلطی اور گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر اس غلطی کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے، تو وہ جو نشان گناہ کا لگا تھا، ایک دھبا لگا تھا، اللہ اس بندے کی مغفرت کی وجہ سے، بخشش مانگنے کی وجہ سے وہ نشان اتار دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ معافی نہیں مانگتا اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ نشان لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے، ضمیر بندے کا مردہ ہو جائے، تو اس پر کون سی نصیحت اثر کرے گی؟ جس کا دل زنگ آلود ہو، اس کے دل کے اندر نرمی، مہربانی، شفقت، محبت یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ بندہ چاہتا ہے اس زنگ کو میں اتاروں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہ پر نادم ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور سچی توبہ کر لے۔ مگر انسان ہونے کے ناطے جب کبھی بھی گناہ کا مرتکب ہو تو اللہ کی رحمت سے دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی طرف واپس پلٹے اور اس کی طرف رجوع کرے کہ اللہ میں بھول گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، بشرط یہ کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو کر توبہ کی طرف آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے جنت کے وعدے کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ،
یہ بات یاد رکھیے، جو اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرے گا، یعنی توبہ کرے گا، توبہ کرنے کے بعد وہ صحیح پکا ایماندار بن کر عمل کرے گا، ایسے عمل جو صرف اللہ کے رضا کے لیے ہوں گے، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں گے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو میری جنت کے حقدار ہیں، جو اپنے گناہ سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو پکا ایمان بناتے ہیں اور عمل وہ کرتے ہیں جو ہمیں راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو ہم بھی اس کے بدلے میں اپنے بندوں کو جنت دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے توبہ کے بدلے، معافی کے بدلے، تو کیا کوئی ہوگا خوش نصیب کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا طالب بنے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر جو لوگ موجود تھے، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اتنے نرم دل تھے کہ اگر ان سے کبھی گناہ سرزد بھی ہو جاتا تو وہ واپس لوٹتے، رجوع کرتے، توبہ اور بخشش کی طرف آتے، اور ان لوگوں کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہیں، اور اللہ ایسے بندوں کی توبہ پر کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ بلکہ اس پر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا اس مسافر کی طرح کہ جو سفر پر چلا اور اس نے اپنے کھانے پینے کا سارا سامان یا ضروریات اپنی سواری پر رکھ لی، اپنے اونٹ پر رکھ لی اور سفر کے لیے روانہ ہوا، راستے میں چلتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کی، کسی جگہ درخت کے نیچے اترا اور اپنی سواری کو وہاں چھوڑ دیا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اس کا جو سامان تھا وہ ابھی اس کی سواری پر تھا، اونٹ پر ہی تھا، مگر یہ آرام کرنے کے لیے لیٹا تو نیند آ گئی، اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ سواری تو غائب، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، وہ سواری نہیں ملتی، سارا کھانے پینے کا سامان بھی سواری کے اوپر، اور یہ تو جنگل یا صحرا یا ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تلاش کرتا ہے، آخر تھک ہار کے واپس آ کے اس درخت کے نیچے پھر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو دوبارہ اونگ آتی ہے، پھر اس کو نیند آ گئی، کیونکہ تھکاوٹ تھی، پھر نیند آ گئی، دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو آنکھوں کے کھلنے کے ساتھ یہ دیکھتا ہے کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہے۔ فرمایا یہ بندہ اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اب میری سواری تو گئی، اب موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مگر جب آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے سواری کھڑی ہے اور سامان اسی طرح اس کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی خوشی کے کیا ہی کہنے کہ یہ اللہ سے اس وقت اپنی زبان سے خوشی کے اندر کیا کہتا ہے، اللہم، اے اللہ، انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں تیرا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خوشی کے اندر یہ بھی نہیں پتا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، کہ میں اللہ سے کہتا ہوں تو میرا بندہ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کہنا کیا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی مل گئی، میری سواری واپس آ گئی۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مسافر خوش ہو رہا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے پر جس سے گناہ ہوئے ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، وہ ان کو چھوڑ کر جب میری طرف آتا ہے توبہ کرنے کے لیے تو میں اپنے بندے پر خوش ہوتا ہوں کہ دیکھو گناہوں سے نکل کر، نافرمانیوں کو چھوڑ کر، بدکاریوں کو چھوڑ کر یہ میری طرف آیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی ایک رب ہے، مجھے بھی کوئی معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی کوئی بخشنے والا ہے۔ جب یہ بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس مسافر سے بھی بڑھ کر اس توبہ کرنے والے پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پہچان لیا کہ اس کا بھی کوئی رب ہے۔ تو اللہ کی خوشی اپنے بندے کے ساتھ کتنی زیادہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مغفرت کے لیے آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو
دین اسلام کی تعلیمات کو کافی حد تک سیکھ چکے تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ صحابہ کرام ہم لوگوں کی طرح وہ بھی انسان تھے، ان کے پہلو کے اندر بھی دل تھا، اور ان صحابہ کرام سے بھی غلطی سرزد ہوئی جس کے واقعات کتب حدیث کے اندر ملتے ہیں، مگر غلطیوں کو سرزد ہونے کے ساتھ، کیونکہ یہ بشری تقاضا ہے، وہ اپنے گناہ پر یا غلطی پر اڑے نہیں ہیں، وہ ان گناہوں پر نادم ہو کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آئے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں گناہ سے پاک کر دیجئے۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنے اونچے درجے کا ہے کہ اگر ان سے کبھی بھی غلطی سرزد ہوئی تو وہ خود چل کر اپنے گناہوں کی معافی اور پاکی کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ یہ ہے ایمان کا سب سے بہترین درجہ کہ گناہ ہونے کے بعد بندہ نادم ہو اور اس پر پریشان ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میرا کیا بنے گا۔ آئیے صحابہ کرام کی زندگی کی طرف تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام قبول کیا، دین اسلام سیکھنے لگا، وقت گزرتا رہا، جوانی کے عالم کے اندر کسی جگہ گناہ کی طرف چلا گیا، گناہ سرزد ہو گیا، زنا کر بیٹھا، زنا کے بعد پریشان ہو گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہوا، خود چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ جیسے یہ کلمات آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو آپ نے فرمایا ماعز افسوس ہے تم پر، کیسی باتیں کر رہے ہو، جاؤ جا کر اللہ سے استغفار کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اتنی محبت کرنے والے تھے، اتنی محبت کرنے والے تھے کہ اپنے صحابہ کرام کی ایسی بات کو سن کر اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو اور معافی مانگو۔ یہ صحابی وہاں سے اٹھا اور مجلس سے نکل کر جانے لگا، تھوڑی دیر گزری تھی واپس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے، بڑی بے چینی محسوس کر رہا ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ماعز افسوس کی بات ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ سے جا کر استغفار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوٹا دیا اور اٹھ کر پھر چلے گئے، مجلس سے تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس پلٹ آئے، بے چینی کی کیفیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین ہوں، پریشان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی الفاظ تھے کہ ماعز کیسی باتیں کر رہے ہو، جا کر اللہ سے معافی مانگو۔ مگر جب یہ پلٹ کر چوتھی مرتبہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوتھی مرتبہ اس کی بات کو سنا تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا اس کا ذہنی توازن خراب تو نہیں ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا کہیں، یہ بار بار آ کے ایک ہی بات کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا اس نے کہیں شراب تو نہیں پی؟ ایک صحابی اٹھا، اٹھ کر اس نے ماعز اسلمی کا منہ سونگا اور تصدیق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، شراب بھی اس نے نہیں پی۔ پھر آپ نے ماعز سے پوچھا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے، تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس غلطی ہو گئی، زنا کر بیٹھا ہوں اور اتنی بے چینی ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس گناہ کے ساتھ حاضر ہوا تو میرا کیا بنے گا، مجھے بس دنیا میں ہی سزا دے دیجئے۔ وہ سزا کو جاننے کے باوجود اپنے آپ کو حضور کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا ماعز کو لے جاؤ میدان کے اندر اور رجم کر دو۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر ہلاک کرنا،
یہ زنا کی سزا ہے شریعت نے جو رکھی ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ جن کی شادیاں ہیں، جن کی بیویاں ہیں، وہ تب بھی اگر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں، یہ شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو۔ صحابہ کرام لے گئے، پتھر مار مار کر ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو مار دیا۔ اب جب وہاں سے لوگ واپس پلٹے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ماعز پٹڑی سے اتر گیا تھا، ماعز کو کیا ہو گیا، یہ کن گناہوں کے اندر پڑ گیا، یہ تو بہت اچھا آدمی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ماعز وہ انسان ہے جس سے اگر گناہ بھی ہوا ہے تو وہ چھپا نہیں ہے، اگر اس سے غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ خود چل کر اپنے گناہ کے بوجھ کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا ہے، اور اپنے گناہ پر اتنا وہ نادم تھا کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کا اعتراف کیا۔ ماعز کے کیا ہی کہنے کہ اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا اس بات پر کہ دنیا میں سزا مل گئی، اب آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ دونوں طرح کے لوگوں کے تاثرات پہنچے کہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ماعز کو کیا ہو گیا، یہ تو گناہوں میں پڑ گیا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماعز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کر آیا، گناہ کا اعتراف کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاریخی الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ چند دن گزر چکے ہیں ماعز کو رجم کیے ہوئے، اب بیٹھو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، صحابہ کرام نے دعا کی، ان کی مغفرت کی اور ان کی بخشش کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، میرے صحابہ ماعز جس کو تم نے رجم کیا اس نے اللہ سے اتنی بہترین توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو ایک امت کے گناہگاروں پر اگر تقسیم بھی کر دیا جائے تو تب بھی وہ بڑھ جائے، یعنی اللہ سب کو معاف فرما دے، وہ ایسی توبہ کر کے گیا ہے۔ گناہ سرزد ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس نے پیش کیا، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے یہ جو واقعات ہیں یہ دراصل امت کے لیے سبق اور نصیحت ہیں، اور صحابہ کرام کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہے کہ اگر دور نبوت کے اندر کسی شخص سے اگر غلطی سرزد بھی ہوتی تو وہ چھپتا نہیں پھرتا تھا، بلکہ وہ بے چینی کے عالم میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا تھا تاکہ دنیا میں ہی مجھے سزا مل جائے اور آخرت کے اندر مجھے وہاں پر پچھتانا نہ پڑے۔ مگر آج اللہ نے جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، ان کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹیے، پلٹیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے، کون سی گھڑی یا لمحہ ہوگا کہ اپنے بندوں کو وہ معاف فرما دے گا۔ ماہ مقدس بالکل اپنے آخری مراحل کے اندر ہے، ان دنوں کو، ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور آنسو بہا کر معافی کے طلبگار بنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔